من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. آواز جاری ہے مستورات میں عارف اس میں متصل کم آئے گا. ہر وہ چیز جس میں مادہ پایا جاتا ہے مادہ پہلے وسائط کی شکل میں پایا جاتا ہے پھر مرکبات کی شکل میں پایا جاتا ہے. وسائط مانے الگ الگ ہو کر، مرکب مانے مل مل کر. پانی کی شکل کا مادہ، ہوا کی شکل کا مادہ، آگ کی شکل کا مادہ، مٹی کی شکل کا مادہ، پھر یہ ملتے ہیں، کبھی دو، کبھی تین، کبھی چار. شبنم ہے، دھواں ہے، یہ پورے چار مل کے نہیں ہوتے، دو یا تین مل کے ہوتے ہیں، پورے چاروں نہیں ملتے. کہ جب یہ چاروں مل جاتے ہیں تو اس سے جمادات اور نباتات اور حیوانات کا نظام وجود میں آتا ہے. جمادات اور نباتات اور حیوانات جو ہیں یہ موالید کہلاتے ہیں. ان سے مل کے یہ پیدا ہوئے. یہ جو موالید ہیں، جمادات اور نباتات، جماد جس کے اندر کسی قسم کی حس اور حرکت نہیں ہوتی، نبات جس میں حرکت تو ہوتی ہے لیکن ارادہ نہیں ہوتا، حیوان جس میں حرکت ہوتی ہے ارادہ بھی ہوتا ہے، متحرک بھی ارادہ ہوتے ہیں. پھر اس سے پورا خلاصہ بن کر انسان کا جسم بنتا ہے. انسان نہیں بنتا بھی، انسان کا جسم بنتا ہے. آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے. اس کو غذا بھی چاہیے تو ایسی ہی چیزوں کی چاہیے جو اس سے بنی ہوئی ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے. ترکاری کھاؤ، دال کھاؤ، گوشت کھاؤ، روٹی کھاؤ، پانی پیو، مشروب پیو، گھاس کھاؤ، پتے کھاؤ، چاول کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ، وہ ہے ان چاروں سے. جسمانیات سے ریلیٹڈ ہے وہ ساری چیزیں. اب اس جسم کو ڈھانکنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ بھی اس سے ہی بنا ہوا ہوتا ہے، چاہے کاٹن کا ہو چاہے غیر کاٹن کا ہو، چاہے اون کا ہو چاہے لیدر کا ہو. اس جسم کو رکھنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ بھی اسی کی ہوگی، چاہے بڑی بلڈنگوں کی شکل میں ہو چاہے جھوپڑ پٹی کی شکل میں، چھوٹا مکان ہو بڑا مکان ہو، عالیشان ہو کہ معمولی ہو. اس کے ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو چیز چاہیے وہ بھی اسی کی ہوگی.
اس جسم کو مزہ جن چیزوں سے متعلق ہے وہ بھی اسی سے ہوگا. عورتیں ہوں وہ اسی سے، کھانے پینے کی لذیذ چیزیں ہوں وہ اسی سے ہیں، آگ پانی مٹی ہوا سے. مختلف قسم کے کھانے پینے، عورتیں، اچھے کپڑے، اچھی سواریاں، اچھے مکانات، اچھا لباس، کوئی چیز بھی بچانے کی نہیں ہے اس میں سے. جتنے تصور سے اور خیال سے آپ لپیٹ سکتے ہو ان سب کو لپیٹیں. اس میں آفس آ گیا، اس میں کام آ گیا، اس میں جاب آ گیا. جب تک ان میں سے کسی سے قلبی لگاؤ باقی ہے روحانی ترقی نہیں ہوتی. یہ قاعدہ ہے. جسم سے روحانیت کی ترقی کا اور جسمانیات سے روحانی ترقی کا کوئی تصور نہیں، کوئی جوڑ نہیں ہے. اس میں کثافت ہے، اس میں ترقی کہاں ہے؟ اس میں تو تنزل ہے، نیچے آنا ہے. یہ پیچھے لے جانے والی چیز، یہ نیچے لے جانے والی چیزیں ہیں پوری. ان کے استعمال کی مجبوری کے وقت میں اس کا بدرقہ بولے تو اس کا نقصان سے بچنے کی جو تدبیر ہوتی ہے اس کو بدرقہ کہتے ہیں یونانی زبان میں. ایک دوا کے ساتھ دوسری دوا ملاتے تاکہ اس کا سائیڈ افیکٹ نہ ہو، اس کو بدرقہ کہتے ہیں. ان چیزوں کے استعمال کی مجبوری میں شریعت آپ کو بدرقہ دیتی ہے. وہ احکام اصل میں بدرقہ ہی ہیں. ورنہ ان میں سے کسی سے بھی روحانی ترقی کا تعلق نہیں ہے. جسمانی چیزیں جو ہے نا وہ کثیف ہے، وہ جسمانی چیزیں جو ہے نا وہ کثیف ہے، وہ ان میں کمینہ پن ہے. اور یہ لفظ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں، یہ لفظ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال فرمایا ہے، بڑے بزرگوں کا استعمال کیا ہوا ہے. کیونکہ لفظ کمینہ جو ہے ایک جنرل معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک ارذل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مادے کی خصوصیت پستی ہے. اس کا آدمی چونکہ جسم رکھتا ہے، انسان چونکہ جسم رکھتا ہے، اس لیے ان جسمانیات سے اس کا ریلیشن لازمی ہے. اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. اس کا شادی کے بغیر کام نہیں چل سکتا، اس کا مکان کے بغیر کام نہیں چل سکتا، اس کا لباس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، اس کا سواریوں کے بغیر کام نہیں چل سکتا، اس کا کھانے پینے کے بغیر کام نہیں چل سکتا. اس کا کیونکہ اس کے پاس ہے وہ چیز جو جس سے کام چلے گا. ان چیزوں سے شریعت یہ کہتی ہے کہ دل ادھر نہیں رہنا ہے، قلبی تعلق نہیں رہنا ہے. سالک جو ہے قلبی تعلق ان سے توڑنے میں، کاٹنے میں ڈرتا ہے. ارے کیا ہے کہ تعلق کاٹنا بولے تو چھوڑ دینا ہے کہ کیا ہے، چھوٹ جاتا ہے کہ کیا ہے. قلبی تعلق کا مطلب ہوتا ہے چاہت نہیں رہنا اس کے دل میں، دل بندھا ہوا نہیں ہونا اس کے ساتھ، بستگی نہیں ہونا اس کے ساتھ، بستہ نہیں ہونا. دل بستگی، دلچسپی، چسپیدہ مانے چپکنا، دل چپکا ہوا نہیں رہنے کا ہے. بستن مانے بندھنا، دل بستہ نہیں ہونے کا ہے، دل بندھا ہوا نہیں رہنے کا ہے.
دلی علاقہ نہیں ہے. علاقہ میں نے لٹکنا، دل لٹکا ہوا نہیں رہنا اس کے ساتھ. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور یہ کوئی مصیبت والا کام نہیں ہے. اسے کوئی مصیبت نہیں آتی. کوئی ایسی پریشانی میں نہیں گرتا بندہ جو اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کو چھڑایا نہیں جا رہا. اس سے دلی لگاؤ کو ہٹایا جاتا ہے. چھڑانے میں ڈسٹرب ہونا ہے جسم کا، جسمانی نظام کا. چھڑایا نہیں جاتا، ڈسٹرب ہو جائے گا، حرج میں آ جائے گا، نقصان میں پھنس جائے گا. دلی لگائے نہیں رکھنے میں کیا نقصان ہے؟ کچھ بھی نقصان نہیں. رکھنے میں کیا نقصان ہے؟ رکھنے میں نقصان یہ ہے کہ روحانیت کی لائن کا کوئی سفر طے نہیں ہوتا. نہیں رکھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی دنیاوی لائن کی کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہے. رکھنے میں کیا ہے؟ رکھنے میں یہ ہے کہ روحانیت کا کوئی سفر طے نہیں ہوتا، کوئی منزل طے نہیں ہوتی. یہ ایک مشق ہوتی ہے، علمی مشق اور عملی مشق. اس سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. علمی مشق کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پہلے کھل جانا اس مضمون کا کہ ہاں یہ بات واقعی ایسی ہے. ادراک کر لینا عقل کا کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے. پھر اس کے بعد علمی مشق اس میں یہ ہوتی ہے کہ فنائیت کا استحضار. ختم ہو جانا ہے، ختم ہو جانے کا استحضار. یہ ختم ہے. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، جتنے خراب اخلاق ہیں نا وہ ان عناصر سے پیدا شدہ صفات کا نام ہے. جسمانی نظام سے جو صفات پیدا ہوتی ہیں ان کا ہی نام خراب اخلاق ہے. بعض اخلاق یہ ان کا ہی نام ہے. حرص ہے، اسی سے پیدا ہوتی ہے. تکبر و تعلی ہے، اسی سے پیدا ہوتی ہے. بے حیائی اور رذالت ہے، اسی سے پیدا ہوتی ہے. بخل اور شوق ہے، اسی سے پیدا ہوتا ہے. نفسانی صفات پیدا ہی ہوتے ہیں جسمانی نظام سے. یہ بچائے کہ جیسے 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 بچہ بڑا ہوتا ہے تو نفس بڑا ہوتے رہتا، تو نفسانیت بڑی ہوتی رہتی. جتنا کھلائیں گے پلائیں گے اتنا نفس موٹا ہوگا. جتنے مزے کا کھلائیں گے، جتنے آرام سے کھلائیں گے، جتنا آرام پہنچائیں گے اتنا نفس کا موٹا ہونا لازم ہے، چونکہ وہ نفس ہی کی صفات ہے اصل میں، وہ جسمانیات سے وجود میں آنے والی ہیں اور ان کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے. آگ میں لپکنے کی خصوصیت ہے، بھڑکنے کی خصوصیت ہے، تعلی اسی کا نام ہے. پانی میں جذب ہو جانے کی، گھس جانے کی صفت ہے، حرص اسی کا نام ہے. شے بدلی ہوئی ہے، اس کے ظاہر ہونے کی کا انداز بدلا ہوا ہے وہی چیز. وہ مٹی اپنی خصوصیات دکھاتی ہے، پانی اپنی خصوصیات دکھاتا ہے، آگ اپنی خصوصیات دکھاتی ہے، ہوا اپنی خصوصیات دکھاتی ہے. پھر ان سے مل کر جو چیزیں بن رہی ہیں وہ اپنی خصوصیات دکھاتے رہتے ہیں.
اس لیے اس سے ترقی نہیں ہے، جسمانیات کے نظام میں ترقی نہیں ہوگی، روحانیت کو کوئی ارتقا نہیں ہوتا، روحانیت کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، مگر استعمال کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو بدرقہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ جو صفات ہیں ان کو الگ الگ پکڑ کے دور کرنے کی تدبیریں الگ ہوتی ہیں، اور ان کو ایک ساتھ پکڑ کے دور کرنے کی تدبیر بھی الگ ہوتی ہے۔ دونوں بھی کرنا پڑتا ہے، بعض وقت کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے مراقبہ فنائے عالم ہوتا ہے، علمی علاج میں مراقبہ فنائے عالم، کل من علیہا فان، جو چیز بھی زمین پر ہے ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، جو بھی چیز ہے۔ من ماں کے معنی میں ہے، یہاں پہ ماں مانے من اصل میں ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا، عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا، ماں جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن کے پاس عقل نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو زندہ عقل والے ہیں وہ فنا ہونے والے ہیں، جو بے عقل ہے وہ فنا ہونے والے نہیں۔ من ماں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا، ماں من کے معنی میں بھی استعمال ہوتا۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، سخر لکم ما فی السماوات ومن فی الارض، سخر لکم من فی السماوات ومن فی الارض، ماں بھی ہے من بھی ہے۔ فنش، ختم ہو جانے کا تصور۔ آسمان کا اتنا بڑا نظام ختم، چاند سورج ستارے ختم، پہاڑ اور دریا ختم، پانی پورا ختم، ہوا پوری ختم، زمین ختم، پہاڑ اس کے اوپر کے وہ ختم، جتنے درخت ہیں وہ ختم، جتنے مکانات ہیں وہ ختم، جو بلڈنگیں ہیں بڑے بڑے کھنڈر سب ختم، لوہے کے بناؤ، اسٹیل کے بناؤ، پتھر کے بناؤ، ٹائم لگتا ہے کسی میں زیادہ کسی میں کم، وہ رہے ختم۔ 1000 سال لگ جائیں گے، 2000 سال لگ جائیں گے، 5000 سال لگ جائیں گے، 10,000 سال لگ جائیں گے، کتنے تو بھی لگیں گے، تمہارا کیا ہے، تم تو زیادہ ویسے بھی نہیں، تم ختم تو یہ سب ختم تمہارے حق میں، میں ختم تو یہ سب ختم میرے حق میں، ویسے بھی ختم ہونا ہی ہے ان کو، لیکن اگر آگے پیچھے کا معاملہ ہے تو میں تو بہرحال آگے چھوں، میں تو 100 کے اندر میں ہوں، سب سے زیادہ میں جا نہیں سکتا، گوشت کا بنا ہوا ہوں، ایک ایسے پسپسا مشین ہے جس کی کوئی حد نہیں، خالص اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے اور کچھ نہیں، گوشت کی کوئی فیکٹری نہیں چلا سکتا، گوشت آئل نکالنے کے واسطے، گوشت برتن بنانے کے واسطے، گوشت سے کوئی فیکٹری نہیں بن سکتی، مگر فیکٹری کھڑی ہوئی ہے، کب تک رہیں گا یہ؟ انتہائی نازک، انتہائی بودا، یہ سسٹم ایسا کہ ایک بار آن ہو گیا تو ختم ہونے تک آف نہیں ہوتا، اس میں مختلف فنکشن ہیں، کچھ چیزیں آن آف کی ہیں مگر کچھ چیزیں بالکل نان اسٹاپ ہیں، اسٹاپ ہوا کو سمجھو وہ نظام ختم، ہارٹ بیٹنگ نان اسٹاپ ہے، دماغ کی ریڈنگ نان اسٹاپ ہے، بلڈ سرکولیشن نان اسٹاپ ہے، سو نہیں سکتے، سو جاگو کھیلو کودو کام کرو کچھ بھی کرو، اور گوشت کا ہے، کب تک چلے گا گوشت کا، ہڈی کا گوشت کا کب تک چلتا ہے؟ دیکھنے میں لکڑی کی عمر زیادہ ہوتی ہے، لکڑی کا تو بھی نہیں بنا ہے، اسٹیل کی زیادہ ہوتی ہے، اسٹیل کا تو بھی نہیں بنا ہے، سونا سب سے مضبوط دھات ہے اس کا تو بھی نہیں بنا ہے، گوشت کا بنا ہے،
کیونکہ جو فلیکسیبلٹی اس میں ہے وہ کسی اور میں نہیں آتی تھی. اس میں بھی بڑے راز ہیں. اس میں ہے وہ چیز جو دوسرے میں نہیں ہو سکتی. اس لیے اس کو تو ختم ہونا ہے. جب یہ ختم تو سب ختم. من ماتا فقط قامت قیامت. جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. یہ ختم، بچے ختم، پیسہ ختم، مال ختم، نوکری ختم، جو ڈگری ہے وہ ختم، ڈپلوما ختم، پڑھائی ختم، لکھائی ختم، سب ختم. جو پڑھا لکھا تھا یاد نے اسے صاف دل سے بلا دیا. جب بڈھے ہو جاتے تو کیا یاد رہتا؟ پھر بھی لکیریں کھینچنے آتا کیا؟ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. جس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی خلقت پلٹ جاتی ہے. پہلے داتا نہیں تھے، پھر داتا نہیں. پہلے چلنے نہیں آتا تھا، پھر چلنے نہیں آ رہا. پہلے ہگ میں متنے ڈائپر ہونا تھا، پھر ہگ میں متنے ڈائپر ہی ہونا ہے. پہلے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا. ننکسہ فی الخلق، پلٹ جاتی ہے خلقت. اس ابتدا سے لے کے اس نقص تک، اس پلٹنے تک کا جو ٹائم ہے وہ اتنا ضرور ہم دیتے ہیں کہ تم چاہو تو اس میں بہت کچھ کر سکتے تھے. یہ بیان ہے قرآن کا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. کیا ہم نے اتنی عمر تم کو نہیں دے دی تھی کہ نصیحت لینا چاہتے تو نصیحت لے سکتے تھے؟ یہ نہیں بول سکتے کہ آپ آخر میں ایسا کر دیا. ایسا اس لیے کر دیا کہ وہ جسم جس چیز سے بنا ہوا ہے اس کی کیپیسٹی اتنی ہی ہے. گوشت کا ہے، وہ کھال کا ہے، خون کا ہے، وہ رطوبتوں کا ہے، ہڈی بھی اس کی بنی ہوئی ہے. سر اس لیے فنا ہے، ختم. فنائیت کا تصور ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سارے جھگڑوں کو ختم کرتا ہے اور ساری دل بستگیوں کو ختم کرتا ہے. بس اسٹاپ پہ آپ کھڑے ہوئے، کوئی پنگا ہو گیا تھا، کیا ہوا؟ بس آنے والی ہے، مجھے جانا ہے، جان لیا، چھوڑو. ویٹنگ ہال میں آپ بیٹھے ہوئے پلین پہ جانے کے بعد وہاں کا صوفہ پسند آ رہا، وہاں کا وہ فین پسند آ رہا، وہاں کا سسٹم پسند آ رہا، وہاں کا کارپیٹ پسند آ رہا، کیا کرو وہ لے کے جانے کا ہے. اسے آپ کا دل ہی کوئی لگاؤ نہیں قائم ہوتا. اچھا دکھتا، قلب بھی لگاؤ، آرام مل جاتا، قلب بھی لگاؤ، کچھ بھی نہیں قائم ہوتا کیونکہ ختم ہو جانے والا ہے. گنجائش ہے تو اس جیسی چیز خریدنے کا ذہن آتا ہے خیال میں، وہ اٹھا کے لے جانے کا نہیں آتا. اس سے کوئی جو قائم نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مثل ملنے کی امید ہے، اس لیے اس سے قلب جڑتا ہے. اس سے آپ کا تعلق قائم نہیں رہنے کا آپ کو یقین ہے، اس لیے اس کے ساتھ نہیں جڑتا کچھ بھی. یہ کرسی ہے، اس کو لپیٹ لے کے نکل جائیں گے. یہ کارپیٹ ہے، اس کا کوئی پیسٹ لے کے نکل جائیں گے. یہ ٹوٹیاں بہت اچھے ہیں، نل کے نکال لیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. تصور سے، اس مراقبے سے، اس کے دھیان سے، اتنا دھیان کہ اس میں ڈوب جانا آدمی کے ذہن کا، آدمی اس میں اتر جانا. اتر جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسری چیزیں اس وقت اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا. سوچتے 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 گہرائی میں چلے جانا، فنائیت کی گہرائی میں چلے جانا. ایک ایک چیز سوچتے، ایک ایک چیز ختم کرتے 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 میدان صاف. نہ اوپر کچھ ہے، نہ نیچے کچھ ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ ستارے ہیں، نہ پہاڑ ہے، نہ دریا ہے، نہ درخت ہے، نہ شہر ہے، نہ بستیاں ہیں، نہ مکانات ہیں، نہ دکانات ہیں، نہ کپڑے ہیں، نہ سامان ہے، نہ گاڑی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ میں ہوں. کیا ہے؟ ایک فضائے عام ہے، ایک فضائے بسیط ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قلبی تعلق اس سے ہٹ جاتا ہے. ان سب چیزوں سے علاقہ قلبی ہٹ جاتا ہے
قلب پھنستا نہیں. قلب کو پھنسایا گیا ہے اصل میں، ورنہ قلب پھنسنے والی چیز ہوتی نہیں. کیونکہ قلب جسمانیات سے تعلق نہیں رکھتا ہے، انہیں وہ چیز نہیں ہوتا. جسم میں سے کوئی چیز نہیں ہے، جسمانیات میں سے کوئی چیز نہیں ہے وہ، اس لیے اس کو اس سے تعلق نہیں رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کو انہیں متاثر نہیں ہوتا، انہیں کوئی جسم تھوڑے ہی. حتیٰ کہ جو ہمارا قلب ہے اس کو قلب نہیں کہتے، وہ محل قلب ہے، وہ قلب کی جگہ ہے. وہ جو ہمارا قلب ہے وہ قلب کی جگہ ہے. نہر اس کو کہتے ہیں جو پانی جا رہا ہوتا ہے. وہ گڑا جس میں پانی جا رہا ہے اس کو بھی نہر ہی بولتے ہیں. وہ کنال جو کھودے نا جی اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ نہر ہی بولتے ہیں. نہر کھودی ہے، نہر جاری ہے بولے تو وہ کنال وہ گڑا بہ رہا، کیا گڑا تو جانا ہوں. نہر سے مراد پانی ہی، پانی کا جریان ہی ہوتا ہے. تو قلب سے مراد اس کے اندر کی وہ قوت ہے، وہ وصف ہے، وہ صفت ہے، وہ روح کا ایک حصہ ہے. وہ اس کائنات سے اس کا تعلق، اس مادی کائنات سے نہیں ہے اس کا تعلق. اس لیے اگر وہ اس سے نہیں جڑتا ہے تو اس کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، بلکہ جڑنے میں بگڑتا ہے. تو اس لیے اس کا علمی علاج ہوتا ہے مراقبہ فنائے عالم، سارے عالم کے فنا ہو جانے کا مراقبہ، جس کو مراقبہ کل من علیہا فان بھی کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں. فنائے عالم جنرل فنائے عالم کا مراقبہ کرتے ہیں یا آیت لکھ کے لگا لیتے ہیں سامنے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے جو اس پر ہے، اور تمہارے پروردگار کی ذات بس وہ باقی رہنے والی ہے. اس سے ان سے تعلق جو ہے نا کمزور ہو جاتا ہے، قلبی علاقہ نہیں رہتا. قلبی علاقہ نہیں رہنے سے ان جسمانی نظام سے پیدا ہونے والی جو صفات ہیں ان پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. جسمانیات سے پیدا ہونے والی جو صفات ہیں جن کا دوسرا نام نفسانی صفات ہیں، جن کا تیسرا نام خراب اخلاق ہیں، خراب صفات ہے تیسرا نام. چوتھا نام اخلاق رذیلہ ہے. جتنے چاہے نام اپنی سہولت سے دے لو، نام تو اصطلاحات ہوتے ہیں، تعبیر ہوتی ہے اپنی بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. اس پر اثر انداز ہوتا ہے. پھر حفظ کہے کی، پھر طمع کہے کی، پھر لالچ کہے کی، پھر تکبر کہے کا، پھر رذالت و کمینہ پن کہے کا، پھر بے حیائی کہے کی، پھر شح اور بخل کہے کا، شح اور بخل کہے کا. یہ نہیں رہتے. ومن یوق شح نفسہ، جو اپنے نفس کی بخالت سے بچا دیا گیا، اولئک هم الفائزون، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. نفس کا شح ہوتا ہے، ایک ایک چیز میں رکاوٹ نفس کی، یہ میرے پاس رہے، یہ میرے کنٹرول میں رہے، اس پر میرا ڈومینیشن رہے. شح نفس میں ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، بہت بے شمار چیزوں میں رہتا ہے. مال میں، پیسے میں، دولت میں، پراپرٹیز میں. تو سلوک کے لیے یہ ضروری ہے کہ قلبی العلائق جو ہے نا، قلبی تعلق جو ہے وہ ان چیزوں سے ختم ہو جائے. قلبی تعلق ختم ہو جائے، جس کو حبی نسبت کہتے ہیں. دل پھنسنا نہیں، پھنسا ہوا ہے تو سمجھو گیا. اور یہ مطلب ہے اس حدیث شریف کا جس میں یہ مضمون ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ. حدیث میں ہی ہے ساری باتیں، تھوڑا ادھر سے ادھر سے لاتے ہیں. کوئی تعبیرات ہیں، گھنٹے بھر کی تقریر کے بعد حدیث پڑھے تو جب حدیث کھلتی کہ اچھا یہ حدیث میں یہ بولے ہیں. دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. نکال لو، کتنا نکال سکتے آپ اس میں سے پانی. آپ کی ذہن اور آپ کے فہم پر ہے کہ کتنا کھود سکتے ہیں اس کو آپ. وہ جو قلبی علاقہ ہے وہی ہے جب ساری، وہ روح کو بڑھنے نہیں دے گا. وہ تعلق جو ہے بڑھنے نہیں دے گا روح کو.
آگے جانے نہیں دے گا، اس کو ترقی ہونے نہیں دے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں سلوک کی بنیاد، سلوک کی ابتدا فنا سے ہے، اور سلوک کی انتہا بھی فنا میں ہے۔ اس کی ابتدا بھی فنا ہے، اس کی انتہا بھی فنا ہے۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب پورے ہندوستان میں ان کے علم کی توتی بولی جا رہی تھی، ان کا وہ سکہ راج الوقت ہے اس وقت کے، بہت بڑے خطیب بھی گزرے ہیں، بڑے مصنف بھی گزرے ہیں، بڑے محقق گزرے ہیں، بڑے اسکالر۔ اس زمانے میں بات کو کھود کے لانے کی جو مہارت ان میں تھی واقعتاً بڑی عجیب و غریب۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے، آخر میں فکر پیدا ہوئی، پوری دنیا پر انہوں نے نظر ڈالی تو تھانہ بھون تھا ایک، جہاں پہ یہ چیز تھی۔ وہ جس طرح کا آدمی تھا اس طرح کا آدمی جب چنے گا تو اسی حساب سے چنے گا۔ پھر اس نے کہا کہ کچھ لینا ہے تو پھر وہیں ہے، وہاں چلے گئے۔ حضرت سے بیعت ہوئے، حضرت سے فرمایا کہ بھائی کچھ نصیحت فرمائیے۔ نے فرمایا کہ آپ کو کیا نصیحت کرنا، آپ کو کیا نہیں معلوم ہے، مگر ایک بات یاد رکھ لو کہ سلوک کی ابتدا بھی فنا ہے اور انتہا بھی فنا ہے۔ بس سید خالد سید سلیمان ندوی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، رونے لگ گئے بنتاش، اور سے تک روتے رہے تھے۔ ایسا نہیں کہ 2-4-5 منٹ، خالد سید سلیمان ندوی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، رونے لگ گئے بنتاش، اور سے تک روتے رہتے تھے۔ ایسا نہیں کہ 2-4-5 منٹ روتے رہے، تو دقت تاری ہو گئی تھی ان کو، فنائیت کھل گئی تھی ان پر۔ پھر تو نہ پگڑی کا ہوش ہے، نہ شیروانی کا ہوش ہے، کبھی ڈنڈیاں لگی ہوئی ہیں، کبھی نہیں لگی ہوئی ہے، یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ تو اس پورے ریلیشن میں، جسمانی ریلیشن میں، مختلف چیزوں سے، ہزاروں قسموں کے ساتھ میں جو ہمارا کنیکشن ہے، اس کا بدرقے کے طور پر شریعت ہے۔ شریعت مین کام جو کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ علمیہ کا آنکڑا لے کے لگاتی ہے اس چیز کو۔ نہیں جڑنا ہے بیوی سے، علمیہ کا آنکڑا لے کے جوڑتے، جو ہے نہیں بیوی ہے، بیوی کے حقوق ہے، علمیہ بولے بول۔ بچوں سے علمیہ کا آنکڑا لے کے لگاتے ہیں، مختلف قسم کی رسیاں لگے ہوئے، علمیہ کی رسی کو چھوٹے چھوٹے مچھلی کے کانٹوں کی وجہ سے وہ کانٹے لے کے لگاتے، تو اصل مین رسی سے جو ہے ہمارا تھا وہ معاملہ۔ تو یہ جہاں شریعت چھوٹی گڑبڑ ہے وہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، دنیوی علایت میں وہی گڑبڑ ہے، مین گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تصوف اور سلوک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، قرب الہی کا اور رضا الہی کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت کے بغیر۔ آج ہی میں دوپہر میں مجید بھائی سے بول رہا تھا، عبد المجید صاحب سے، کہ بغیر داڑھی کے سلوک کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ ایک آدمی کو داڑھی بھی نہیں ہے اور انہیں سلوک بھی طے کرے، پاگل پن ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات کیا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا، عمر بھر نہیں طے کر سکتا، 1 انچ نہیں بڑھ سکتا، علامہ کی طرف 1 انچ نہیں بڑھ سکتا۔ نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، سب کر کے کچھ بھی نہیں ملتا ہوں۔ نجات ملنے کی امید ہے بعض حالات میں، جوتے کھا کے خوب پیٹ بھر۔
قرب جس کو بولتے ہیں، رضا الہی جس کو کہتے ہیں، درجات جس کو کہتے ہیں، جسمانی نظام کا تعلق ہے ہی، اس کا بدرقہ ہے ہی شریعت. اس کا سائڈ افیکٹ سے بچانے والی چیز شریعت ہی ہے اور کچھ نہیں. اور شریعت طریقہ محمدی کا نام ہے، سیرت محمدی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ آواز نہیں آ رہی کیوں کہہ رہے؟ ہاں بیٹھے رہے کہانیاں بولے. ویسے بھی وہ تو کچھ چلتی رہتی ہیں. برج پہ نہیں آ رہی تو لگایا نہیں ہوں گا، وقت پہ آیا تو لگتا. اب میں کتنا جاؤں، پورا میں لگا دوں. ذرا بڑا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا اس کو ذرا اوپر رکھتا ہے نیچے کوئی چیز. ہاں ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتا اس میں. یہ بہت اونچا ہو جائے گا، نہیں کر لیں. ہر چیز میں لا ہوتا ہے پھر اللہ ہوتا ہے. اب تک جو تقریر تھی وہ لا کی تھی، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے ترقی نہیں ہوگی. یہ لا کا مفہوم ہے. اللہ کیا ہے دنیا پہ؟ نیگیٹو پازیٹو، مائنس پلس، دو ہی چیزوں سے پوری کائنات کا جو. اللہ کیا ہے؟ بولے اللہ کے بعد اللہ ہی ہے. روحانی نظام کا ارتقاء جو جڑا ہوا ہے وہ اللہ تعالی سے قلبی تعلق ہونے پر جڑا ہوا ہے. رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا دل کا، اور اس میں مرکز دل ہے. اس پورے روحانی نظام میں کام کرنے والا قلب ہے. وہ قلب کا منہ اصلی منہ ہے، یہ منہ اصلی منہ نہیں ہوتا. وہ دل کا منہ اصلی انسان کا منہ وہ ہے. وہ منہ کدھر ہے؟ بس وہ منہ جدھر ہے آدمی ادھر ہے. یہ ہے بات. دل کا منہ جدھر ہے آدمی ادھر ہے. نماز میں قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا ہے، مگر دل کا منہ ادھر نہیں ہے. آدمی کا منہ بھی ادھر نہیں ہے. حقیقت آدمی کا منہ ادھر نہیں ہے. اور یہ مطلب ہے قرآن پاک کی ایک آیت کا. ہیرا پھیری کر کے آپ کتنی بھی دیر کے بعد جائیں گے تو وہاں پہ کوئی پیچھے آیت ملیں گے آپ کو، کوئی حدیث ملیں گی. یہ قاعدہ ہے، بشرطے کہ بزرگوں کی باتیں سنائی جا رہی ہیں. بولنے والا جو ہے نا بزرگوں کی باتیں سنانے کی کا کچھ رکھتا ہو انداز، وہ پیچھے کچھ ملے گا اس کو. اس کے بغیر کوئی بزرگ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے بولنے کا عادی ہی نہیں ہوتا. حضرت جلال آبادی نے مجھ سے فرمایا تھا. آیت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی وجہت وجہی، میں نے اپنا منہ کر لیا ہے للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کی طرف جو آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے. یہ منہ سے کون سا منہ مراد ہے؟ یہ فزیکل منہ مراد ہے. کیسے کریں گے فاطر السماوات کی طرف اپنا منہ؟ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یعنی میرا کیسے کریں گے فاطر السماوات کی طرف اپنا منہ؟
نے اپنا منہ اس کی طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے. اما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یعنی میرا منہ کسی اور طرف نہیں ہے، چونکہ کسی اور طرف منہ آنا بھی شرک ہی کی قسم ہے. یہ بھی شرک ہی ہے. خالی بتوں کی طرف منہ کرنے کا نام ہی شرک نہیں ہے. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، وقت چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. ابراہیم کی نظر، براہیم، ابراہیم کو بھی براہیم کہتے ہیں، اور اشعار کے اندر جو ہے نا ایسی تبدیلی کر لیتے ہیں، اور براہیمہ ویسے بھی بولا جاتا ہے. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. لوگوں نے مٹی کی تصویریں بنائی، لکڑی کی بنائی، پتل کی بنائی، سونے کی بنائی، تانبے کی بنائی، پتھر کی بنائی. آدمی کی ہوس دوسری چیزوں کی بنا لیتا ہے. تو منہ ادھر ہونے کا ہے. انی وجہت وجہی، میں نے اپنا منہ کر لیا ہے اس کی طرف جو آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. ابداع اور فطور اور خلق، یہ تین لفظ ہیں یہاں پہ بولے جاتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے جو ظاہر فرمایا نا، اس میں ایک ابداع ہے، بدیع السماوات والارض ہے نا، ایک فاطر ہے، فاطر السماوات والارض، ایک خالق ہے، خالق السماوات والارض. کسی وقت اس کی توضیح اگر اللہ نے دل میں ڈالی تو آپ سنائیں گے آپ کو. فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے. خلق سے بھی ذرہ اوپر ہے یہ لیول. اسی طرح میں نے اپنا منہ کر لیا ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام کی معرفت تھی، کیا جناب انداز تھا ان کا. حنیفاً، اور ایسا منہ میں نے کیا ہے کہ ادھر ہی رہے گا. یہ حنیف اس کو بولتے ہیں. منہ کر تو لیا ادھر، لیکن پھر کسی وجہ سے کسی طرف پلٹاؤں گا، یہ مت سمجھنا. حنیفاً کا مطلب یہ ہے یہاں پہ، یہ منہ میں نے ادھر کر لیا ہے اور یہ ادھر ہی رہے گا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لوگوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، دین کو خالص کرتے ہوئے اسی کے ہو کر. کر لیا تو اس پر بھاگ گئے، کر لیا پھر بھاگ گئے، اس کو حنیف نہیں بولتے. جیسے کبھی امام ابو حنیفہ کو مان لیا، کبھی نہیں مان لیا، اس کو بھی حنفی نہیں بولتے. حج میں گئے وہاں ان کی مان لی، چاند میں گئے وہاں ان کی مان لی، عید کا موقع آیا وہاں ان کی مان لی، گوشت کھانے کا مسئلہ آیا وہاں ان کی مان لی. وہ حنفی تھوڑے ہی. خیر حنیف الگ ہے، حنفی الگ ہے. ایک بات آگے تو بتا رہا ہوں. تو قلب کا رخ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف ہونے کا ہے. منہ، قلب کا منہ وہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا ہے. ہر وقت ان کے سامنے دست برستا، ہاتھ جوڑے ہوئے. بتاؤ کتنی مشق کی ضرورت ہے مجھے، آپ کو، سب کو، سالکین کو، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے والوں کو، دنیا میں کچھ کر کے مرنے والوں کے لیے. یہی کر کے مرنا ہے اصل. یہ ہے کمال کی بات، یہ مردانگی کی بات ہے. جو یہ کر کے مرا وہ ہے مرد. ہے تو بھدا لفظ لیکن ہے بہت بامانہ. اور شیخ سعدی نے فرمایا ہے، یہ نقل بیان فرمایا اسی بات کو سمجھانے کے لیے. فرمایا عام انسانوں کے پاس میں جوان آدمی جب ہوتا ہے جب اس کے جسم سے منی نکلتی ہے، اور صوفیہ کے پاس میں جب جوان آدمی جب ہوتا ہے جب منی میں سے انہیں نکل جاتا ہے. مادے سے نکلنے کا مطلب ہے.
اب اس کے لیے جو ہے نا پھر یہ سلسلہ قادریہ کی تعلیمات بڑا کام کرتی ہے کہ میرا منہ اللہ کی طرف ہو کیسا ہو. پھر اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء ذاتی، اسماء صفاتی، اسماء اضافی، اسماء کونی، اسماء مشروطی، بے شمار قسم کے اسماء ہیں اللہ پاک. اگر منہ کا دینے کا ایسے دل کا منہ ادھر ہو جاتا ہے تو پھر روح کا منہ بھی ادھر، سر کا منہ بھی ادھر، خفی کا منہ بھی ادھر، اخفا کا منہ بھی ادھر، باطن کا منہ ادھر منہ ہو کے جو دنیاوی نظام ساتھ چلتا ہے نا وہ بڑے مزے میں رہتا ہے. اس کو دنیا ہٹ نہیں کرتی، جیسے سایہ آدمی کو ہٹ نہیں کرتا. سایہ کے پیچھے پڑنے سے آدمی ہٹ ہوتا ہے، سایہ پیچھے پڑا رہتا ہے، اسے آدمی ہٹ نہیں ہوتا. یہ دنیا کا پورا نظام سایہ کے مثل ہے. وہ اس کے پیچھے پیچھے رہے، اس کا منہ کسی اور طرف ہو. اس کے لیے علمی مراقبے بھی ہیں، اس کے لیے عملی جدوجہد بھی ہے. جسمانیات کے نظام میں علمی مراقبہ وہ بتایا، عملی مراقبہ اس میں وہ شریعت کا کانٹا ہے، وہی اس کا عملی مراقبہ ہے. شریعت کے تھرو کنیکشن ہونا ہر مادی چیز سے. وہ دیکھنا کہ شریعت کی ڈور لگی ہوئی ہے نہیں ہے اس پہ. بیوی ہو، بچے ہو، مکان ہو، دکان ہو، جاب ہو، کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو، جب کچھ بھی کسی بھی قسم کا تعلق شریعت کا کانٹا اس کو لگا ہوا ہے نہیں ہے تو پھر وہ بیکار چیز، جہنم رسید کرنے والی چیز ہے. اور ادھر اللہ پاک کی طرف منہ ہونے میں، مالک حقیقی کی طرف منہ ہونے میں، فاطر السماوات والارض کی طرف منہ ہونے میں یاد اور دھیان ہے. پہلے ان کی یاد قائم کی جائے، کثرت سے ان کا ذکر کیا جائے اور فکر کیا جائے. سالک کے دو پر جو ہے نا ذکر ہے اور فکر ہے. سالک کے بازو پرواز کے لیے، روح کی ترقی کے لیے، روح کے اللہ کی طرف اڑنے کے لیے جو اس کے یاد اور دھیان ہے پہلے ان کی یاد قائم کی جائے، کثرت سے ان کا ذکر کیا جائے اور فکر کیا جائے. سالک کے دو پر جو ہے نا ذکر ہے اور فکر ہے. سالک کے بازو پرواز کے لیے، روح کی ترقی کے لیے، روح کے اللہ کی طرف اڑنے کے لیے جو اس کے پاس دو بازو ہیں، ایک اس میں سے ذکر ہے، دوسرا اس میں سے فکر ہے. کثرت سے یاد کرنا اور دھیان کو اس میں لگانا، سوچ کو اس میں لگانا. گھنٹوں لگا دو آپ، کتنا بھی لگا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ذکر اور فکر سالک کے دو پر مشہور ہے، صوفیہ کی کتابوں میں بہت جگہ لکھا ہوا ہے، ذکر اور فکر سالک کے دو بازو ہیں. کثرت ذکر اللہ کے ذکر کی کثرت. اس کثرت ذکر کی عادت کے لیے ذکر کی کثرت کرنی پڑتی ہے. یہ سین سے کثرت ہے. کثرت ذکر میں جو سا ہے وہ کثرت میں زیادہ، اور جو سین ہے کثرت، یہ اردو کا کثرت جو ہے نا، ڈنڈا مقدر کثرت، جن کثرت ذکر کی عادت کے لیے کثرت ذکر ہے، یعنی ذکر کی ایکسرسائز، ذکر کے جم میں جانا. اس کا جمناسٹک نظام. ایک سوئی سے بیٹھ کے دماغ دبا کے محنت مجاہدہ کر کے، کبھی جہر سے، کبھی سیر سے، کبھی ایک ضربی، کبھی دو ضربی، کبھی لطائف کا ذکر، کبھی حب سے دم کے ساتھ، کبھی بغیر حب سے دم کے، کبھی پاسن پاس کے ذریعے سے، کبھی کثرت. اس کی ایک کثرت سین سے اس کی مشق، ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. بعض لوگ مشق کے بغیر چاہتے ہیں کہ وہ کیفیت ہو، وہ نہیں ہوتی. اس مشق کے ذریعے سے جو کوالٹی ڈیولپ ہوتی ہے نا، بغیر مشق کے وہ کوالٹی نہیں آتی.
بہت لوگ بغیر مشق کے درود شریف بہت پڑھ رہے ہیں، استغفار بہت پڑھ رہے ہیں، آیت کریمہ بہت پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے رہتے ہیں، ثواب ملتا ہے اس میں، ثواب کے بغیر نہیں ہے وہ چیز. اور وہ مشغولیت بہت اچھی مشغولیت ہے کہ وقت اس کا عبادت میں مشغول ہے، اصل مقصد میں انہیں لگا ہوا ہے، لیکن وہ کوالٹی والا نہیں ہوتا، کوالٹی مینٹین نہیں ہو رہی اس میں. کوالٹی جو ہے ذرا اندر کی محنت کے بعد ہے. ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس مرید ہونے کے لیے آئے، مرید ہو گئے. ان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو کہنے کے قرآن پاک اتنا پڑھتا ہوں. اور میں بند، قرآن پاک پڑھنا بند. ہم یہ کہ قرآن پاک کو پڑھنا بند کرا رہے ہیں. ہم تو بولیں گے اور ایک آدھ پارا اضافہ کرتے کیا ہے سمجھ رہے تھے، ہم 2 پارے اضافہ کرتے کیا، ہم تو بند کرا دیے. جا کے دوست سے بولا ہم نے بند کرا دیا. کیسا مرید ہے، کیسا مرشد ہے. وہ زمانے کی مرید کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ بمے سجادہ رنگی کن، اگر مسلح پہ بیٹھ کے شراب پیو بولا تو پی جانا. ضرورت پیرے مغاں گوئے، اگر پیرے مغاں بولتا ہے تو کیا بول رہا اپنے کو نہیں معلوم ہے، جو بولا وہ کرو. میں ٹھیک ہے بند کر دیا تو بند کر دیا، اور ان کی تلاوت بند کر دیا، مشق میں لگا دیا. جو ان کے نزدیک مشق کا ایک لیول تھا اس میں لگا دینے کے بعد میں کہا کہ اب پڑھو قرآن شریف. ہم جو قرآن شریف پڑھنے بیٹھے ہیں تو ایک ایک آیت پہ 1 گھنٹہ نکل جا رہا. کیا ہوا؟ ہم نہیں پڑھ رہے پارا 2 پارے 3 پارے. کہنے کے صاحب جیسے قرآن پاک کھولتا ہوں اور کوئی آیت زبان سے بولتا ہوں یا جملہ بولتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میں کسی گہرے سمندر میں اتر گیا ہوں. یہاں پہ بے شمار موتی ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، ایک ایک چیز اس میں بھی سمجھ نہیں آ رہی. ایسا ہے یا اس لیے بند کیا تھا، ایسے ہی بند کیا. کوالٹی نہیں تھی وہاں پہ. ذاکرین کا ذکر بند کرا دے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے نجم الدین کبریٰ کے پاس. کہنے کے کیا کرتے ہو؟ کہنے کے امام راضی تو امام راضی ہے، امام ہے وقت کا، فلسفے کا امام، منطق کا امام، معقولات کا امام، فقہ کا امام، تفسیر کا امام. اس زمانے میں جتنے علوم رائج تھے تقریباً سب میں ان کو غیر معمولی مہارت تھی. دنیاوی متعارف تھی ان سے کہ بھئی کیا چیز ہے یہ راضی، فخر الدین راضی. تو میں یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی آپ کو. کہیں گے اچھی بات ہے، چھوڑ رہا ہوں. کوئی کتاب کو مطالعہ نہیں کرنا ہے، کوئی کتاب نہیں لکھنا ہے. آپ بیٹھے بیٹھے کتاب لکھ دیتے تھے. یہاں کو لکھنا پڑھنا نہیں ہے. آپ لکھنے پڑھنے کی مشغولیت تو افضل ترین مشغولیت ہے، لکھنا پڑھنا نہیں. کیا کرنا چاہوں بس ایک طرف دھیان لگا کے ذکر کرو. ذکر لگا دیا، یہ ذکر کرو. صبح میں آ کے بولے میں ذکر کر رہا تھا، عجیب کیفیت تھی. کہنے کیا ہوا؟ پھر دھواں سا نکل رہا تھا میرے اندر. تو کہنے کے جو منطق فلسفہ پڑا ہوا ہے نا وہ نکل رہا ہے. زندگی میں نے لگا دی اس کے پیچھے، یہ 2-4 دن میں ختم کر دیں گے میرے اندر سے، مجھے نہیں چاہیے. بھاگ گیا وہاں سے. نجم الدین کبریٰ کے پاس بھاگے تھے، اور دن جو ٹھہرے نہیں تھے. یہ یار اس کی محنت سے میں نے حاصل کی، دنیا جہان کی چیزیں میں نے حاصل کی ہے، سیکھی ہے، یہ ختم کر دے رہے ہیں. یہ بھی شہر بھی خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے جا رہے تھے، جاؤ مرضی ہے. ہر کے خواہد گو بھی آؤ، ہر کے خواہد گو بھی ہو. جس کو آنا چاہتا ہے آئے، جس کو جانا چاہتا ہے جائے. دارو گیر و حاجب و دربان دری درگانے، دارو گیر اور دربانی پکڑ ڈکڑ نہیں ہے وہاں پر. رہنا ہے ہو جانا ہے، جاؤ. آنا ہے آؤ، جانا ہے جاؤ. یہ طریق ہوتا ہے. چلے آئے نہیں پھر وہ آئے نہیں پھر وہ. لیکن شیخ سے ایک قسم کا تعلق رہتا تھا ان کو، خوش عقیدگی کا. تھا تو آدمی ایسا تھا کہ ایک ہی مجلس میں میرے فلسفے اور معقولات کو اڑا دے رہا تھا. مطلب کچھ فن تھا ان کے پاس، روحانیت تھی تو ہو رہا تھا. ان کو کہاں سے ہوتا تھا؟ ایک عقیدت تھی ان سے، اور وہ ڈرتے تھے جانے سے. گیا تو چھین جاتا ہے وہ. ان کو معلوم تھا کہ یہ رہنے نہیں دے گا، رکھنے رکھے گا نہیں ہے میرے پاس.
کامل اعتماد کرتے تب ان کو پتا چلتا کہ پھر ان کو کیا ملتا، پھر کیسے معقولات ملتے، پھر جو فن انہوں نے حاصل کیے تھے وہ فن خود کتنے بہتر انداز میں ان کو مل جاتا، ان کو اس کا اندازہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اس دنیا سے واقف نہیں تھے، اس دنیا میں انہوں نے عملی طور پر دخل نہیں دیا تھا۔ مشہور ہے ان کے حالات کے بارے میں، جب وصال کا وقت قریب آیا تو بحیثیت فلسفی معقولی ہونے کے بہت مشہور تھے، تو شیطان بحث میں لگ گیا، یعنی کہ فخر الدین اللہ کے پسینہ آ گیا امام راضی کو، فخر الدین راضی کو، اور اندیشہ یہ ہوا کہ بغیر دلیل کے جب میں توحید کو ثابت نہیں کر سکا تو جس کو آپ بغیر دلیل کے مان رہے ہیں اس کے اوپر بھروسہ کرنا غلط ہے، یہ بولنا چاہ رہا تھا شیطان، لہٰذا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ کہنا چاہتا تھا۔ حضرت شمس الدین کبریٰ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے نماز کے لیے، بس فوراً مکشوف ہو گیا کہ اس مخمصے میں ہے ہمارا آدمی، وہ اپنی جگہ تھے، یہ اپنی جگہ تھے، وضو کرتے کرتے فوراً پانی پھینکا زور سے اور کہا کہ بولتا کیوں نہیں کہ بغیر دلیل کے مانتا ہوں، یہاں نجات اس وقت کہ مرنے کا ہے، ثابت کرنے کا وقت نہیں ہے، تو یہ تو مرنے کا ٹائم نہیں ہے، ثابت کرنے کا مرنے کا ٹائم ہے کیا؟ دلائل سے بولتا کیوں نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ اب یہ مرید جو وضو کرا رہا تھا وہ پریشان کہ حضرت کے سامنے تو کوئی ہے نہیں، حضرت ایسے کہتا بولے پانی بھی پھینکے ادھر، وہ جو پانی یہاں سے پھینکے تو چھینٹے وہاں پڑے جا کے ان کے اوپر، غصہ آیا اور نجم الدین کبریٰ کی یہ بات کان میں پڑ گئی، بولتا کیوں نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تو انہوں نے شیطان سے خطاب کر کے کہا کہ چاہے کوئی دلیل ہو یا نہ ہو میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، یہ کہنا تھا، دم نکل گیا جس میں۔ جلال سنایا کرتے تھے اس واقعے کو اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ بزرگوں سے تعلق نفع دیتا ہے، بچت ہو جاتی ہے، بہت مرتبہ سنایا گیا۔ اصل راستہ جو ہے وہ ادھر کا ہی ہے کہ رخ جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف ہو، کثرت ذکر سے، کثرت فکر سے، اور عالم معانی کو، عالم روحانیات کو سوچنے میں، سیکھنے میں، سمجھنے میں، جاننے میں، مادے سے ہٹ کر جو حقائق پائے جاتے ہیں ان کی طرف دھیان دینا۔ روحانیت مجرد عن المادہ، غیر مادی چیز، ادھر اپنا رخ کرنا ہے۔ غیر مادی چیزوں میں بیچ میں بہت لیول آتے ہیں، مثال کا ایک لیول ہے، عالم مثال کا، اس دنیا سے اوپر ایک دنیا ہے، اس کو عالم مثال کہتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ صورت ہے، مادہ نہیں ہے، عجیب بات ہے، چیزوں کی صورتیں ہیں پوری وہاں پہ، چیزوں میں مادہ نہیں ہے وہاں پہ، اور وہ اس دنیا سے بڑا ہے، اس کائنات سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے وہ عالم۔ اور وہ اس سے پہلے سے ہے، یہ دنیا کے بننے سے پہلے عالم مثال ہے، اللہ نے اس کا خلق پہلے فرمایا، اس کا خلق اس کے بعد میں فرمایا، صوفیہ کا کشف یہ ہے۔ ابھی ہم بخاری شریف میں پڑھ رہے تھے کل کے سب پرسوں کے سبق میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو آپ کی خدمت اقدس میں دودھ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ پیا، یہاں تک کہ وہ دودھ میرے ناخنوں سے نکلنے لگا، اتنا میں سیراب ہوا، حتیٰ انی لأری یخرج من اظفاری، یہاں تک کہ میں نے سیرابی کو نکلتے ہوئے دیکھا اپنے ناخنوں سے۔ فأعطیت فضلی عمر بن الخطاب، جس کٹورے میں وہ دودھ تھا جب میرے ناخنوں سے وہ نکلنے لگا تو پھر میں نے کٹورے میں بقیہ جو دودھ تھا وہ میں نے عمر کو دے دیا، بخاری شریف کی روایت میں ہے یہ۔ قالوا فما اولته یا رسول اللہ، اللہ کے وسلم آپ نے اس کا کیا مطلب لیا، کیا تفسیر ہے اس کی؟ فرمایا العلم، مراد اس سے علم ہے، عمر کی فضیلت بھی ہے اس میں۔
علم کے اندر کتنے زیادہ بھی آدمی غوطہ مارے، کتنا زیادہ بھی حاصل کرے گا، میں وہ بتانے کا مضمون ہے اس میں، مگر یہ عالم مثال سے ہے اصل بات میں یہ سنانا چاہ رہا تھا۔ علم ایک ایسی مانا یہ چیز ہے کہ عالم مثال میں وہ دودھ کی صورت میں ہے۔ خواب کی تعبیر میں اصل یہی ہوتا ہے کہ عالم مثال، خواب کا تعلق عالم مثال سے ہوتا ہے، عالم مثال کی چیز ہے۔ کس کی صورت ہے یہ پہچاننے کی مہارت کا نام تعبیر کا علم ہے۔ اس واقعے کو کس شکل میں دیکھا گیا ہے، اس کی دنیا میں کیا بنتی ہے چیز، اور وہ ذوقی چیز ہے، وہ ابن سیرین کی فن تعبیر پڑھ لینے سے نہیں آتی، ہو تعبیر نامہ پڑھ لینے سے نہیں آتا، وہ تعبیر نامہ جعفر صادق پڑھنے سے نہیں آتا۔ وہ آپ ایک مناسبت چاہیے کہ عالم مثال سے عالم دنیا کی چیزوں کا ربط اور تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ وہ پورا عالمی مثال ہے، اور عالمی مثال کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تزاحم نہیں ہوتا۔ تزاحم بولے تو ٹکراؤ نہیں، کیونکہ مادہ نہیں ہے، صورت ہے، مگر جیسے دودھ کی صورت ہے، قرآن پاک کی صورتوں کی صورتیں ہیں، حدیثوں میں ہے نا، یہ سب ٹکراؤ نہیں۔ اسی لیے چھوٹی سی جگہ میں، اتنی سی جگہ میں لاکھوں کروڑوں چیزیں آ سکتی ہیں، اتنی جگہ میں۔ جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے تو جہاں پر یہ ٹیبل ہے وہاں پہ دوسرا ٹیبل نہیں آتا، دوسری چیز نہیں آتی۔ یہاں ٹکراؤ نہیں ہے وہاں تو جماتے جاؤ، جماتے جاؤ، جماتے جاؤ، جماتے جاؤ، جماتے جاؤ، سیڑھی پہ آپ جماتے رہتے ہیں۔ ایک کسی چیز کے اوپر 18,000 کتابیں ڈال دی۔ عالمی مثال کے اندر ٹکراؤ نہیں ہوتا، اس سے اوپر وہ ہے، وہ بھی مجرد مادہ غیر مادی چیز ہے۔ یہ وجہ ہے کہ عالمی مثال سے رابطہ ہوتا ہے بندے کا، جیسے روحانیت سے اس کا لگاؤ شروع ہوتا ہے۔ پھر اس سے اوپر عالم ارواح ہے، پھر اس سے اوپر عالم ملائک ہے، پھر اس سے اوپر عالم عقول ہے۔ عقلوں کا عالم وہاں ہے اصل میں، وہ ادھر دھیرے 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 جاتے 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 پھر عالم لاہوت کا مقام آتا ہے۔ اس پورے عالم کو عالمی مثال سے دیکھ کے عالم عقل تک پورے عالم کو عالم ملکوت سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے نا ملکوت تک، ملکوت ملائکہ تک، ملکوت کو اس کے اوپر کے عالم کو جبروت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کی اپنی زبانیں ہیں، کل فن اصطلاح، ہر فن میں کچھ اصطلاحات بنا لی جاتی ہیں سہولت فہم کے لیے۔ پھر عالم جبروت سے اوپر عالم لاہوت ہے، پھر اس کے بعد عالم ہاہوت ہے۔ ہاہوت، لاہوت، جبروت، ملکوت، مثال اور ناسوت۔ ہم جس میں ہیں وہ اس کو ناسوتی مکان، ناسوتی عالم کہتے ہیں، عالم ناسوت ہے۔ تو اصل یہ بات عرض کر رہا تھا میں کہ ناسوت کے طرف جتنا بھی ناسوت کیا ہے وہ اس کو ہم کھول کے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، تھوڑی ٹکراؤ نہیں۔ اسی لیے چھوٹی سی جگہ میں، اتنی سی جگہ میں لاکھوں کروڑوں چیزیں آ سکتی ہیں، اتنی جگہ میں۔ جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے تو جہاں پر یہ ٹیبل ہے وہاں پہ دوسرا ٹیبل نہیں آتا، دوسری چیز نہیں آتی۔ یہاں ٹکراؤ نہیں ہے وہاں تو جماتے جاؤ، جماتے جاؤ، جماتے جاؤ، جماتے جاؤ، جماتے جاؤ، سیڑھی پہ آپ جماتے رہتے ہیں۔ ایک اتنی سی چیز کے اوپر 18,000 کتابیں ڈال دی۔ عالمی مثال کے اندر ٹکراؤ نہیں ہوتا، اس سے اوپر وہ ہے، وہ بھی مجرد مادہ غیر مادی چیز ہے۔ یہ وجہ ہے کہ عالمی مثال سے رابطہ ہوتا ہے بندے کا، جیسے روحانیت سے اس کا لگاؤ شروع ہوتا ہے۔ پھر اس سے اوپر عالم ارواح ہے، پھر اس سے اوپر عالم ملائک ہے، پھر اس سے اوپر عالم عقول ہے۔ عقلوں کا عالم وہاں ہے اصل میں، وہ ادھر دھیرے 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 جاتے 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 پھر عالم لاہوت کا مقام آتا ہے۔ اس پورے عالم کو عالمی مثال سے دیکھ کے عالم عقل تک پورے عالم کو عالم ملکوت سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے نا ملکوت تک، ملکوت ملائکہ تک، ملکوت کو اس کے اوپر کے عالم کو جبروت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کی اپنی زبانیں ہیں، کل فن اصطلاح، ہر فن میں کچھ اصطلاحات بنا لی جاتی ہیں سہولت فہم کے لیے۔
پھر عالم جبروت سے اوپر عالم لاہوت ہے، پھر اس کے بعد عالم ہاہوت ہے. ہاہوت، لاہوت، جبروت، ملکوت، مثال اور ناسوت. ہم جس میں ہیں اس کو ناسوتی مکان، ناسوتی عالم کہتے ہیں، عالم ناسوت ہے. تو اصل یہ بات عرض کر رہا تھا میں کہ ناسوت کے طرف جتنا بھی، ناسوت کیا ہے وہ اس کو ہم کھول کے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے تھوڑی سی. اس ناسوت کی طرف توجہ اور دھیان اور قلب کا منہ ہونے سے، جس کو قلب کا تعلق کہہ لیجیے، قلب کے اندر چسپیدگی کہہ لیجیے، قلب کی محبت کہہ لیجیے، اس سے ترقی نہیں ہوتی. یہ بتا رہا تھا. سالک کا کام جو ہوتا ہے کہ وہ ٹرن لے لیتا ہے، منہ اپنا پلٹا لیتا ہے. ظاہر ہے کہ منہ پلٹانا اتنا آسان تو کام نہیں ہوتا، یہ ٹرن لینا، وہ پلٹا لینا پڑتا ہے اس کو. یہ چیزوں میں سے کوئی چیز چھوٹتی تو نہیں، لیکن دل کا رخ ادھر نہیں رہتا. دل کا رخ اللہ رب العزت کی طرف، فاطر السماوات والارض کی طرف، اور وہ بھی افسول کے ساتھ، حنیف وما انا من المشرکین. وحاجہ قوم نے بڑی حجت کی ان سے. قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی. ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں تم مجھ سے بحث کرتے ہو، اللہ نے تو مجھے راستہ بتا دیا ہے، تمہیں بتایا ہی نہیں، تم ابھی ادھر چکر میں پڑا. وجہ سے ہوتا ہے اس میں کوئی ایک مضمون تھوڑا چلتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم اور صحیح فہم اور صحیح جدوجہد نصیب فرمائے، کام کرنے کی توفیق دے، ہمت عطا فرمائے، بلند حوصلہ نصیب فرمائے. چونکہ اس میں حوصلے کی بلندی چاہیے ہوتی ہے، بہت زیادہ ہمت بھی چاہیے، بلند حوصلہ. عقلی طور پر آدمی کو بہت بڑا ظرف اور بڑا حوصلہ اختیار کرنا پڑتا ہے، تب وہ ادھر رخ کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا. چھوٹے موٹے آدمی، چھوٹی موٹی ذہنیت کا کام نہیں ہے. سلوک طے کرنا چھوٹی ذہنیت کا کام نہیں. دنیا و مافیا سے تعلق کو ختم کرنے کے لیے راضی ہونا چاہیے، لیکن چاہتے نہیں طبیعت آتی ہے کہ اس کو سمجھایا جاتا ہے، آدمی کو اس کے نفس کو سمجھایا جاتا ہے کہ تیرا بگڑے گا کچھ نہیں رہے گا، ابھی بھلا ہی ہو جائے گا تیرا. وہ نہیں مانتا، ہوتا اس کے مزے چلے جائیں گے. ارے مزے کہاں جاتے ہیں؟ جسم کو مزہ ہے، جسم کو جسم کی چیز ملتی رہیں گی تو مزہ تو کہاں جائے گا، وہ تو رہے گا، اس کو مزہ کہاں جاتا ہے. اسی لیے حضرات صاحبہ کھانے کے بھی مزے لیتے تھے، پہننے کے بھی مزے لیتے تھے، شادیوں کے بھی مزے لیتے تھے، ماں کے بھی مزے لیتے تھے، محرم کے بھی مزے لیتے تھے، مگر ان میں سے کسی کے ساتھ ان کی جو وابستگی نہیں تھی، مزے سب لے لیتے تھے. بلکہ بفراغ قلب ہونے کی وجہ سے اس کی لذت کے احساس میں اضافہ ہوتا ہے بہت. پھر روح کا رخ صحیح ہونے کی وجہ سے اس میں نشاط زیادہ ہوتا ہے. جتنا طبیعت کے اندر نشاط اور انبساط اور فرحت ہوتی ہے اتنا انجوائمنٹ زیادہ ہوتا ہے. یہ فائدہ ہے. ٹینشن میں کھانا کھائے تو کا مزہ نہیں آتا. پریشانیوں میں، اسٹریس میں، ٹینشن میں، فکروں میں، پھانسی لٹکانے کی سزا ملنے والی ہے، اس کے سامنے بریانی رکھے کیا کھائی جاتی. وہ کیفیت ہم دنیا والوں کے مزے لینے کی ہے. ہم لوگ جو مزے لیتے ہیں نا وہ اتنے قلبی پھنساؤ کے ساتھ اور اتنے الجھنوں کے ساتھ لیتے ہیں کہ جو صحیح اللہ والے ہوتے ہیں ان کو ہمارے مزے پہ بھی ہنسی آتی ہے. اس کا مزہ کا مزہ ہے، مٹی کا مزہ ہے اس کے بعد. لیکن کوئی چھوٹا بچہ مزے لیتا رہا تو بڑے آدمی کو جس کی شادی ہوئی ہے اس کو کیسا لگتا ہے؟ یہ کیا مزہ ہے، مٹی کا مزہ. اور ان کو دنیا کی معمولی سے معمولی چیز میں وہ لذت آ جاتی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کر سکتے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کو سوکھی روٹی میں جو مزہ ملتا ہے اہل دنیا کو مرغن کھانوں میں وہ مزہ نہیں ملتا. پھر اس کے اوپر لمبی بحث کی انہوں نے. میں وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے قلب کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے پورا، اور ہر فعل کو اللہ کی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور
اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ اس میں ہوتا ہے، فدائیت ہوتی ہے، محبت کامل ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. جب کامل محبت کے ساتھ میں جب کسی چیز کو اللہ کے پاس سے آتا ہوا دیکھتے ہیں تو محبوب کے ہاتھ سے ملنے کی لذت کے ساتھ وہ چیز آتی ہے. انتہائی محبوب ہو، بہت ہی زیادہ گہرا تعلق، ایک جان دو قالب ہو، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ملے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا دیا ہوا گفٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی بھیجی ہوئی چٹھی ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کا بھیجا ہوا SMS ہی کچھ اور مانا دیتا ہے. ارے فلانا دے رہا ہے، فلانا بھیجا ہے. محبوب کے پاس سے آنے والی چیز میں ایک لذت ہے. وہ لذت ان کو ہر چھوٹی بڑی نعمت میں محسوس ہوتی ہے. تو وہ لذت دنیا والے کہاں سے لیں گے؟ کتنی بھی مزے کی چیز رہو. بلکہ اس میں ایک اور آگے کی چیز بھی ہے، وہی ہے کہ محبوب اگر چنتے تو بھی مزہ آتا ہے، دھپا مارے تو بھی مزہ آتا ہے، زور سے بھیج دے تو بھی مزہ آتا ہے، کاٹ لے کر لے تو بھی مزہ آتا ہے. اگر واقعہ تو محبوب ہے تو اس میں وہ لذت محسوس کرے گا. تو اللہ نے ابھی یہ بخار سے، پھولوں سے، چمٹی سے جو توڑتے نا، ٹانگ توڑ کے، ہاتھ توڑ کے، بعض وقت اس میں بھی جب کامل محبت کے ساتھ میں جب کسی چیز کو اللہ کے پاس سے آتا ہوا دیکھتے ہیں تو محبوب کے ہاتھ سے ملنے کی لذت کے ساتھ وہ چیز آتی ہے. انتہائی محبوب ہو، بہت ہی زیادہ گہرا تعلق، ایک جان دو قالب ہو، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ملے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا دیا ہوا گفٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی بھیجی ہوئی چٹھی ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کا بھیجا ہوا SMS ہی کچھ اور مانا دیتا ہے. ارے فلانا دے رہا ہے، فلانا بھیجا ہے. محبوب کے پاس سے آنے والی چیز میں ایک لذت ہے. وہ لذت ان کو ہر چھوٹی بڑی نعمت میں محسوس ہوتی ہے. تو وہ لذت دنیا والے کہاں سے لیں گے؟ کتنی بھی مزے کی چیز رہو. بلکہ اس میں ایک اور آگے کی چیز بھی ہے، وہی ہے کہ محبوب اگر چنتے تو بھی مزہ آتا ہے، دھپا مارے تو بھی مزہ آتا ہے، زور سے بھیج دے تو بھی مزہ آتا ہے، کاٹ لے کر لے تو بھی مزہ آتا ہے. اگر واقعہ تو محبوب ہے تو اس میں وہ لذت محسوس کرے گا. تو اللہ نے ابھی یہ بخار سے، پھولوں سے، چمٹی سے جو توڑتے نا، ٹانگ توڑ کے، ہاتھ توڑ کے، بعض وقت اس میں بھی اللہ والے مزہ لیتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ ادھر سے ہے، وہ چمٹی لے رہے. تو چمٹی لیتے وقت چیختے ضرور تھے وہ، لیکن وہ چیخنے میں مزہ. حضرت محمد حسین صاحب ناظم بن فرقی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے دادا پیر ہوتے ہیں، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہوں سے، ان کی پیٹ میں پھوڑا ہو گیا. بہت لوگوں نے کہا کہ حضرت اس سے آپ کو بڑی تکلیف ہے، اس کا علاج کرا لیجیے. تو میں کہ بھائی جس تکلیف میں مزہ آتا ہو اس کا علاج کیوں کرائیں؟ نہیں کرائے وہ، ان کو اس میں مزہ آتا تھا. جس تکلیف میں مزہ آتا ہو اس کا علاج کیوں کراؤں؟ بولتے نہیں کرا. رشید احمد صاحب جمہوری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کے اندر موتیا آ گیا تھا، بینائی بالکل ختم ہو گئی تھی، نظر بالکل نہیں آ رہا تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ سرجری کرا لو، آپریشن کرا لو. یہ اندھے پن میں مزہ ہے، اس اندھے پن میں مزہ ہے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ جس کی آنکھیں میں اندھی کر دوں زندگی میں، وہ اس کو صبر کر لے تو اس کو میں جنت دے دوں گا. لیکن یہ اپرچونٹی کھونا نہیں چاہ رہا ہوں میں، یہ گولڈن چانس جو ہے یہ کھونا نہیں چاہ رہا ہوں. میں نہیں کراتا کرائی یہ نہیں کہ خالی بولے کہ بولنے کی بات تھی میری دن کے سامنے اپنی بزرگی جتانے، ویسا نہیں تھا. وہ تو بولے لوگوں کے مطالعے لوگ کرنے تو وہ بھی بولتے بھی نہیں تھے. انہوں نے علاج کرایا ایسے ہی رہنا، ابھی نہیں رہے وقت تک. اس کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا، ایک چیز مل گئی مجھے، جا کے وہیں لوں گا. ان کو بولوں گا آپ ہی سرجری کرو، آپ ہی موتی ہٹاؤ، اور جو میرے کو دیکھنا ہے وہ دکھاؤ. وہ چیز کیوں نہیں ہوں گے دھیان میں؟ ظاہر ہے کہ جب دل کا منہ ادھر تھا تو دل کیا دیکھنا چاہے گا؟
دل اپنی آنکھوں سے کیا دیکھنا چاہے گا؟ وہی دیکھنا چاہے گا جس سے محبت تھی. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے زندگی میں کبھی بھی کسی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. زندگی میں کسی بھی عمل میں کسی بھی تکلیف میں آہ تک کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ان کا ایک دوسرا مزاج تھا, وہ ایک عجیب شان کے تھے. آخر وقت میں پیر کاٹ دیا گیا تھا, گینگرین ہو گیا تھا. وہ پیر کا زخم ایسے کھلا رہتا تھا. وہ کئی مرتبہ اس کو ٹانکے لگائے, ٹانکے کھل جاتے تھے بالکل اوپن. ایک مرتبہ بھی آ نہیں کی. ڈاکٹر آتا تھا, حکیم آتا تھا, اس کے بعد لوشن دوائیں لگاتا تھا, جلنے والی یونانی دوائیں تو بڑی غلطی کرتی ہیں. وہ لگا رہا ہے, وہ کر رہا ہے, وہ ایک لفظ ان کی زبان سے نہیں. ان کے آواز اور بھی تھوڑے مختلف تھے. ایک میں تو آپ کے بیٹھے بیٹھے گھر میں یہ بیماروں میں سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. میں ارے میرے کو کام کی مار لگا رہے ہو, ذرا گاؤں کے انداز میں بولنے کے عادی تھے والے صاحب. ارے میرے کو کام کی مار لگا رہے ہو, کہاں لگا بابا؟ تو دیکھو رہے کہاں لگا. وہ یہاں مونڈے کے اس سے یہ حصے میں تھا. وہ ابا ادھر ہے مونڈے کے. اچھا ادھر ہے تو کچھ دوا ہوا ہے تو لگانا ہے تو لگا دو. وہ اتباع سنت کا بڑا اہتمام تھا دوا دارو کا. مگر ان کو جو نہیں معلوم ہو رہا کہ مار کہاں لگا ہوا ہے میرے. ہمارے بولنے پر ہی ان کو معلوم ہوا کہ چوٹ کہاں لگی. آپ ایک استغراقی کیفیت تھی ان میں. حال صاحب حال بزرگ تھے. وہ صاحب حال والوں کا حال الگ ہوتا ہے ذرا, اور عام جنریشن سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. عام لوگوں سے تو مزاج, ان کی صفات, ان کے آثار, طبیعتیں بالکل الگ ہوتی ہیں. بڑے عجیب تھے. 9-10 ہو گئے بھائی. میں نے سوچا 9 بجے ختم کر لو, پھر نکل گیا. پتا نہیں کیا نکلی تھی بات, پھر نکل گیا.